السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ عساکم بخیر. کیف حالکم؟ کیف حالکم؟ عساکم بخیر. لحظة واحدة. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. میں پھر سے آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں، اور میں آپ سے پوچھا تھا کہ کیف حالوکا ایک کے لیے اور کیف حالکم ہم کہیں گے جمع کے لیے. تو ریپلائز میں آپ کے جوابات آ رہے ہیں کہ بخیرن والحمد للہ، ماشاء اللہ. اور اگر آپ کو مجھ سے میری خیریت پوچھنا ہے تو آپ کیسا پوچھیں گے؟ وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ یا استاذی. وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ یا استاذی. وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ یا استاذی. تو میں بھی جواب کیا دوں گا؟ میں بھی سیم آپ لوگ جیسا بول رہے ہیں ویسا ہی کہوں گا، بخیر والحمد للہ. بخیر والحمد للہ. ٹھیک ہے. چلیے اب جو ہے کل کا تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں 5 منٹ میں. ریویژن میں ہم جو ہے کل پڑھے تھے، پہلے تو ورڈ میننگ پڑھے تھے ہم، بخیر والحمد للہ. اور اگر آپ کو مجھ سے خیریت میرے بارے میں پوچھنا ہے کہ اینڈ ہاؤ یو، تو آپ عربی میں کہیں گے وکیف حالک انت. وکیف حالک انت. ٹھیک ہے. وکیف حالک انت. وکیف حالک انت. اور میرا بھی جواب وہی رہے گا، بخیر والحمد للہ. بخیر والحمد للہ. بخیر کا مطلب کیا ہوگا کہ میں خیریت سے ہوں، خیریت سے ہوں. والحمد للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ مطلب ہوتا ہے والحمد للہ. الحمد اصل میں کہتے ہیں تعریف کو، تعریف اور تعریف میں جو ہے شکر داخل ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں والحمد للہ. اب اس کے بعد ورڈ میننگ پہ آتے ہیں کہ ورڈ میننگ میں ہم نے کل کیا پڑھا تھا. تھوڑا سا میری ہیلپ کر دیجئے کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا خلق. یہ ایک ورب ہے جس کا معنی ہے ٹو کریٹ، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتے ہیں الخالق. کیا کہتے ہیں؟ الخالق. دوسرا ایک ورڈ میں نے آپ کو کہا تھا القلق، قاف لام قاف. اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا، ڈسٹرب ہونا. تو اگر خو کا اگر آپ مینٹین نہیں کرے ٹو گیٹ وریڈ، بالکل صحیح. اگر آپ خو کا مخرج نہیں نکالے اور اس کی بجائے قاف بول دیے تو پھر قرآن کی میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اور اگر جانتے بوجھتے یہ کرے تو آدمی جو ہے گناہ گار ہوتا. میری آواز کلیئر ہے نا؟ جی.
अब दूसरी चीज जो है, दूसरा वर्ड हम क्या पढ़े? दूसरा वर्ड हम पढ़े अल वहदतु। अल वहदतु का मतलब क्या होता है? यूनिट। अल वहदतु का मतलब यूनिट। उसके बाद अल वहदतु के साथ जो है फर्स्ट भी हम पढ़े, तो उसके लिए क्या वर्ड था? अल ऊला। अल ऊला, ठीक है, अल ऊला, अल ऊला। और उसके बाद जो है हम पढ़े थे, देखिए दो वर्ड और थे, अत्तहियतु। अत्तहियतु, अत्तहियतु का मतलब क्या होता है? ग्रीटिंग्स। और उसका प्लूरल फॉर्म मैं आपको बतलाया था, कोई बोल सकते हैं मेरे को प्लूरल फॉर्म क्या है उसका? प्लूरल फॉर्म क्या है उसका? जी, अत्तहियातु। और इसी के साथ जो है हम ग्रीटिंग्स के लिए वर्ड पढ़े, अत्तारुफु। अत्तारुफु, अत्तारुफु। अत्तारुफु का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, तारुफ। और एक जो हम जो है वर्ड मीनिंग में एक चीज आपको समझाए थे कि अरबी जबान में जो कॉमन नाउन होता है, अगर उस पे अलिफ लाम ना आए और वो तनवीन के साथ हो, तनवीन मतलब दो जबर दो जेर दो पेश, तो वो वर्ड जो है क्या हो जाएगा? वो वर्ड हो जाएगा नकीरा। नकीरा का मतलब क्या होता है? अनस्पेसिफिक, ठीक है। और उसका जो है अपोजिट होता है स्पेसिफिक। सिंगल, उस पे हम जो है अलिफ लाम लगाते हैं। एक शक्ल ये है कि हम किसी भी कॉमन वर्ड को अगर हमको स्पेसिफिक बनाना है तो हम उस पे अलिफ लाम लगा देते हैं। मैं स्क्रीन अभी शेयर नहीं किया, स्क्रीन में अभी शेयर कर रहा हूँ, एक दो मिनट मेरे पास फाइल खुल रही जरा, तो फाइल खुलते ही मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। तो अलिफ लाम लगाने से क्या होगा? अलिफ लाम के साथ जो है तनवीन और तनवीन के साथ अलिफ लाम, ये दो एक साथ एक ही वक्त में जमा नहीं हो सकते, ठीक है। तो अलिफ लाम के साथ हम जो है किसी वर्ड को स्पेसिफिक बनाते हैं, और वो स्पेसिफिक बनाने को अरबी जबान में हम कहते हैं मारिफा। मारिफा। ये याद याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो सका तो हम फिर इसको जो है रिपीट करेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़े इम सबाहन। जजाकल्लाह। इम सबाहन एक लफ्ज था, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बतलाया था कि अरबी जबान में जब इस्लाम के आने से पहले अरबों में एक ग्रीटिंग्स का तरीका था कि वो क्या बोलते थे, जैसा इंग्लिश में हम बोलते हैं वैसे ही वो लोग अरबी में बोलते थे गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग के लिए क्या वर्ड वो इस्तेमाल करते थे? इम सबाहन। क्या कहते थे? इम सबाहन। इम सबाहन। इम सबाहन। इम सबाहन, उसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग। उसका मतलब होता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, जैसा हम उर्दू में कहते हैं सुबह बखैर, और हम कहते हैं कि शब बखैर। ये सारे जो है वहां पे भी इस्तेमाल होते थे। स्क्रीन दिख रहा मेरा आप लोगों को? जी, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला जितने वर्ड हो गए मैं वो नहीं लिखूंगा, अब आगे आप बोलते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ। अलवाहदा हो गया, अत्तहियतु हो गया, अत्तारुफु हो गया। उसके बाद हम कल एक वर्ड पढ़े थे अद्दरसु, अलिफ लाम के साथ। उसका मतलब क्या था बोलिए? लेसन। उसके बाद और एक वर्ड हम पढ़े थे अल अर्दु। इसका मतलब हम क्या पढ़े? प्रेजेंटेशन। और उसके बाद हम क्या पढ़े थे? तीन वर्ड पढ़े थे हम, जो मैं आपको बोला कि बार बार वो आपको आने वाले हैं। उसमें पहला वर्ड था उन्जुर, वस्तमिअ, व
اعد. تو یہ انظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھو، واو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، استمع کا مطلب ہوتا ہے سنو، اور وا کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، اعید کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرو. ٹھیک ہے، میں پھر سے بولوں، لک، ہیو اے لک، لسن اینڈ ریپیٹ. لک، لسن اینڈ ریپیٹ. بالکل صحیح، لک، لسن اینڈ ریپیٹ. اچھا، یہ جو استمع ورڈ ہے نا، یہ قرآن میں استعمال ہوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے فَاسْتَمِعُوا لَهُ. تو استمع کا مطلب ہوتا ہے سنو، استمعوا کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب کو بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. اس سے پہلے کا ورڈ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. ٹھیک ہے، تو واو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، قُرِئَ کا مطلب ہوتا ہے ریسائٹ، پڑھا جائے، اور قرآن کا مطلب آپ کو معلوم ہے. تو اب ان تینوں کا ترجمہ ہوگا. واو کا مطلب ہے اینڈ، اذا کا مطلب ہوتا ہے وین. اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وین. اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وین. اور قُرِئَ کا مطلب ہوتا ہے پڑھا جائے. اچھا، ایک چیز کہ ہمارا جو ہے ایک فیس بک پہ پیج ہے جہاں پر ہم جو ہے اس کی لائیو سٹریمنگ کر رہے ہیں. تو ان کیس اگر آپ کا جو ہے سبق آپ کو ریپیٹ یہ چاہیے تو آپ یہ نام سے، میں چیٹ باکس میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے یہ نام سے آپ ہمارے نام کو سرچ کیجئے فیس بک میں. میں یہاں پہ بھی لکھ دے رہا ہوں، کلیۃ الدراسات العربیہ والاسلامیہ. یہ کاپی پیسٹ کر کے آپ ایک بار جو ہے اس کو سرچ کیجئے تو آپ کو مل جائے گا. یہ میں پرائیویٹ بھیج دیا، ایک سیکنڈ. یہاں پہ دیکھیں میں سب کو بھیج رہا ہوں، کلیۃ الدراسات العربیہ والاسلامیہ. یہ نام سے اگر آپ فیس بک پہ جائیں گے تو ابھی ہم جو ہے اس پہ لائیو سٹریم کر رہے ہیں. تو ان کیس یو مسڈ آؤٹ سم تھنگ اور یو وانٹ ٹو ریپیٹ the lesson which we are learning today, you can access our video on our Facebook page by name کلیۃ الدراسات العربیہ والاسلامیہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ چلیے، تو اب اس کے بعد آ جائیے آیت پہ پھر سے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. اور اذا وین جب، قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو غور سے سنو. ٹھیک ہے، غور سے سنو، غور سے سنو. یہ جو کالج کا ہمارا نام ہے نا، اس کو ایسے ہی آپ ٹائپ کریں کاپی کر کے، میں جو آپ کو اس میں بھیجا ہوں چیٹ باکس میں، اور اس کے ساتھ آپ ہمارا پیج کو سرچ کیجئے. میں اس کا لنک بھی آپ کو دے دیتا ہوں. تو بہرحال لنک جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو شیئر ہوگا. دیکھیے شیئر ہو گیا. دیکھیے یہ لنک پہ آپ چلے جائیے. یہ لنک پہ جو ہے ہمارا لائیو آ رہا ہے، آپ اس میں دے سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. چلیے without any further ado or wasting our time, move on. تو ہم بول رہے تھے کہ انظر دیکھو، اس کے بعد واستمع اور سنو، واعد اور ریپیٹ کرو. فا کا مطلب ہوتا ہے، فا مطلب ہوتا ہے تو، لہذا. ٹھیک ہے، لہذا فا.
اس کے بعد ہم ورڈ کیا پڑھے بولیے، جلدی جلدی بولیے، ذرا تھوڑی ہیلپ کیجیے میری. ورڈز ہم کیا پڑھے تاکہ ہم کو آگے جانا ہے، آگے پڑھنا ہے. میں ایک ورڈ جو ہے آپ کو لکھایا تھا مذکر مؤنث کا، طالبن اور طالبتن. مہندسن انجینئر کو کہتے ہیں، اس کا مؤنث آئے گا مہندستن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پڑھے تھے طبیبن، ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اور اس کا مؤنث کیا آئے گا بولیے، طبیبتن. اور اس کے بعد ہم پڑھے تھے کہ یہ جو گولتا ہوتی ہے یہ سائن ہوتی ہے کہ جو بھی ورڈ ہے وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پڑھے تھے کہ عربی زبان میں اگر آپ کو کسی چیز کو اپنے سے ریلیٹ کرنا ہے، جی اچھا، معلمن معلمتن. اچھا میں اس میں ایک حدیث کا ایک حصہ بھی بولا تھا، کوئی جو ہے بول سکتے وہ حدیث کیا تھی، حدیث کا حصہ کیا تھا؟ جی حدیث میں سنایا تھا آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جزاک اللہ. حدیث یہ تھی کہ بعثت معلما، بعثت معلما. بعثت کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں بھیجا گیا ہوں، اور معلما ٹیچر بنا کر. تو کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے دیکھیے ٹیچرز کے لیے، یا جو بھی اس نوبل پروفیشن سے بلونگ کرتے ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ کام تھا بیسیکلی کہ لوگوں کو تعلیم دینا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا ایک نوبل جاب ہے، پروفیشن بہت نوبل ہے ٹیچنگ کا، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے. I was sent as a teacher، جزاک اللہ، I was sent as a teacher. چلیے اس کے بعد ہم جو ہے یہ پڑھے تھے کہ کسی چیز کو آپ کو اپنے سے ریلیٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، ناؤن کے بعد یا لگائیں گے، اور ناؤن کا جو لاسٹ ورڈ رہے گا وہ اس کو جو ہے زیر دے دیں گے آپ. جیسے کتابن ایک ورڈ ہمارے پاس ہے اور میرے کو اس میں یا لگانا ہے اور میرے کو بولنا ہے میری کتاب، تو میں کہوں گا کتابی. سملرلی اگر میرے کو بولنا ہے آپ کی کتاب، اور آپ اگر فیمیل نہیں ہے بلکہ میل ہے، تو میں کتابن کے ساتھ کاف جوڑوں گا اور یہ کیسا ہو جائے گا، کتابو کا. اور اگر فیمیل ہے تو سامنے اگر جو ہے فیمینائن ہے تو ہم کیا کریں گے، کاف کے نیچے زیر لگائیں گے اور اس کو ہم جوڑیں گے کتابو کی. سمپل. اب دیکھیے یہ یا جو ہے نا، یا عربی زبان میں جو ہے بازو والوں کا بہت خیال رکھا جاتا. تو یا جو ہے یا کی جو ہے دوستی کس سے اچھی ہے، زیر کے ساتھ ہے. یا جو ہے زبر کے ساتھ تھوڑا کمفرٹ رہتا، اور پیش کے ساتھ تو یا آتا ہی نہیں. عربی میں آپ کو کوئی ورڈ نہیں ملے گا جہاں پہ یا ساکن سے پہلے آپ کو پیش ملے. زبر ملے گا، زیر ملے گا. تو زیر جو ہے سب سے کمفرٹیبل ہے یا کے لیے، تو اسی لیے یا سے پہلے زیر لگائے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب ضمیر آتے ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں ہم. یہ جو یا ہے، کاف ہے، یہ ضمیر ہے. تو یہ جتنے بھی ضمیر آتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کے باقی سب میں جو ہے اس سے پہلے پیش آئے گا. جیسے یہاں پہ آیا دیکھیے کتابو کا، کتابو کی. لیکن یہاں پہ کتابی میں زیر کیوں آیا، کیونکہ یہ یا جو ہے یہ زیر کے ساتھ اس کی بہت اچھی جمتی. سمجھے آپ؟ پروناؤنس نہیں بولتے، ضمیر کا مطلب ہوتا ہے بول سکتے ہیں لیکن پوزیسو پروناؤنس اس کو کہتے ہیں. اگر آپ صرف پروناؤن بولے تو نہیں ہوگا، انگلش میں جو ہے اس کو کہتے ہیں پوزیسو پروناؤنس. یہ لکھ دیا دیکھیے میں، پوزیسو پروناؤنس. جیسے مائی پین، ہز ہاؤس، ہر کار، اور جو ہے یور کالج، یور یونیورسٹی، یور فیتھ، یور قرآن، یور میسنجر، یور بک، یور بردر. ٹھیک ہے. اور ریلیجن، اور کنٹری، یہ سارے جتنے بھی ہے یہ کہلاتے ہیں پوزیسو پروناؤنس، کہ جس میں آپ کسی چیز کو آپ جو ہے ریلیٹ کرتے ہیں اور پوزیس کرتے ہیں اس کو. بالکل. مائی سیلف، می، مائی سیلف، ہر، یورس، آورس، یہ سارے جو ہے پوزیسو پروناؤنس ہوتے ہیں جس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں، سمپلی ضمیر کہتے ہیں.
یہ آپ کے پوزیشن میں رہتا ہے. کتابی کا مطلب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میری کتاب ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے. گھر جو ہے، گھر کو کہتے ہیں بیتن. تو اگر میں جو ہے کہوں گا کہ میرا گھر، تو میں کیسا کہوں گا؟ بولیے جلدی سے. جزاک اللہ. بیتی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ کو بولنا ہے مسجد سے. تیری مسجد بولیے. تیری مسجد. تیری مسجد کیسا بولیں گے؟ مسجدو کا. مسجدو کا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم اور ایک چیز جو ہے اس میں کیا پڑھے تھے بولیے گھر؟ اور کچھ پڑھے تھے ہم جو ہے سمپل جو ہے پروناؤن پڑھے تھے. ایک ہوتا ہے ناؤن، اور ناؤن کی جگہ پہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پروناؤن. تو پروناؤن میں ہم پڑھے تھے ایک انا. انا کا مطلب کیا ہوتا؟ انا کا مطلب ہوتا ہے آئی. اور میں آپ کو ایک تجوید کی بات سکھایا تھا کہ انا میں جو الف ہوتا ہے، یہ قرآن میں جہاں کہیں بھی آئے، عربی میں جہاں کہیں بھی آئے، یہ لکھا جاتا ہے لیکن پروناؤنس نہیں ہوتا. انا. انا. قرآن میں بھی آپ جو ہے اس کو کیسا پڑھیں گے؟ انا. فرعون بولا تھا، فرعون کیا بولا تھا؟ قرآن میں ہے انا ربکم الاعلی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے، یہ جو کم ہے یہ کاف کا پلورل ہے. کاف کا مطلب آپ اکیلے، کاف میم پیش کم کا مطلب ہوتا ہے آپ تمام، آپ سب. تو انہیں کیا بولا؟ انا، میں ہوں. کیا ہوں میں؟ ربکم. ربکم. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رب آپ کو معلوم ہے، رب کا مطلب الحمدللہ رب العالمین. تو رب کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ رب. تو انہیں کیا بولا؟ فرعون کیا بولا کہ میں تم سب کا رب ہوں. میں تم سب کا رب ہوں. الاعلی کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے جو ہے ٹاپ رہتا، سب سے بڑا رہتا، وہ میں ہوں. ٹھیک ہے. تو انہیں بولا کہ انا ربکم الاعلی، آئی ایم یور بگیسٹ لارڈ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسری جو ضمیر ہے وہ ہے انتا. انتا مطلب ہوتا ہے یو، میل. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بولے کہ جہاد کرو، بول کے بولے موسیٰ علیہ السلام. تو وہ لوگ کیا کرے بدبخت؟ وہ بولے کہ اذهب. اذهب کا مطلب جاؤ. انتا. انتا کا مطلب کیا ہے؟ یو، آپ جاؤ. و ربو کا، آپ جاؤ، آپ کا رب جاؤ. فقاتلا، اور جا کے کیا کرو؟ آپ دونوں لڑ لو، ہم لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اذهب جاؤ، آپ جائیے. انتا آپ، اور آپ کا رب جائیے. فقاتلا آپ جا کے لڑیے، ہم تو یہاں پہ بیٹھنے والے ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد فیمیل کے لیے ہم کہیں گے انتی. انتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو، فیمیل. سمجھ میں آ گیا؟ یو فیمیل. ہاں. اور ایک جو ہے ہم پڑھے تھے ماں. ماں کا مطلب ہوتا ہے، یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، واٹ. اور ایک سوال کا ورڈ ہم پڑھے تھے کیفا. کیفا کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ. ٹھیک ہے. ماں اور کیفا. اور جو ناؤن ہم ایک ورڈ پڑھے تھے اسمون، اس کا مطلب ہوتا ہے نیم. حالن. حالن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنڈیشن، صحت، ہیلتھ، کچھ بھی آپ بولیے. اسٹیٹ، اسٹیٹس، کنڈیشن، ہیلتھ. ٹھیک ہے. اسٹیٹس، کچھ بھی آپ بولیے. اور کیا ورڈ پڑھے؟ الحوار. ٹھیک ہے.
ہمارا آج کا سبق ابھی شروع ہی نہیں ہوا، میں صرف جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. تو حوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنورزیشن. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے ایک طرف سے آیا ہے کہ امی، ہم یہ لفظ بھی پڑھے تھے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ امی، بولیے. مائی مدر، والدہ، امی. ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور آدھا گھنٹہ ہو گیا دیکھیں، تو اس میں کچھ سمجھانے کا نہیں ہے. ہم اب آج جو پڑھیں گے وہ سمجھیں گے. یہ تو صرف جو ہے کلی کا سبق ہے. اور کیا پڑھے بولیے؟ اسی طرح ہم پڑھے والدن سے. والدن کسے کہتے ہیں؟ فادر کو کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ والدی. اگر مجھے بولنا ہے میرے والد، اگر میرے کو بولنا ہے اس کے والد، مطلب سوری تیرے والد، سوری والدو کا. اچھا اگر سامنے فیمیل ہے، ہم کو فیمیل کے لیے بولنا ہے کہ آپ کے والد، تو ہم کیسا کہیں گے؟ جزاک اللہ. والدو کی، والدو کی، والدو کی. ٹھیک ہے. چلیے اب جو ہے سبق کی طرف آتے ہیں. کریں گے کل جو کنورزیشن پڑھے تھے اس کا ایک بار ریپیٹ کر لیں گے، اور دوسرا جو ہے آج کا پھر سبق پڑھیں گے آگے کا. یہ آپ لوگوں کو اسکرین دکھ رہا نا؟ اس میں دیکھیے الوحدہ الاولی، اور اس کے نیچے ہے التحیۃ والتعارف. التحیۃ معناہ گریٹنگز، التعارف معناہ کنورزیشن. کنورزیشن یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک بار میں کسی سے پڑھوانا چاہ رہا ہوں، تو کس کو جو ہے کون پڑھنا چاہیں گے؟ لیٹ می، بھائی کیسا جو جس کا ہینڈ ریز ہے. جی میں نے کسی کو انمیوٹ کیا ہے، اگر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو پڑھیے ایک مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد، السلام علیکم. خلیل، وعلیکم السلام. خالد، اسمی خالد. مسمک، مسمکا. مسمک. خلیل، اسمی خالد. خلیل. اچھا خالد، خلیل، خلیل خلیل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوری. خلیل، اسمی خلیل. جی. خالد، کیف حالک. حالک. کیف حالک. جی ہاں. خلیل، بخیر والحمد للہ. ماشاء اللہ. وکیف حالک انت. شاباش، ماشاء اللہ. خالد، بخیر والحمد للہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرہ. بہت شاندار پڑھے آپ، جزاک اللہ. اور پڑھیں. اس کے بعد دیکھیے محمد فیضان احمد. پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی جلدی پڑھیے. السلام علیکم. خلیل، وعلیکم السلام. خالد، اسمی خالد. ما اسمک. خلیل، اسمی خلیل. خالد، خالد کیف حالک. خلیل، بخیر والحمد للہ. ہاں خلیل، پھر وکیف حالک انت.
ہے آپ ہمارے ساتھ؟ دیکھیے اور ایک کو میں نے کسی ایک پارٹیسپینٹ کو انمیوٹ کیا ہے، اگر وہ دیکھیں تو اس کو پڑھیں. پاپا میں رجیبہ اویس پڑھیے. یس سر. خالد السلام علیکم. خلیل وعلیکم السلام. خالد اسمی خالد مسموکا. خلیل اسمی خلیل. خالد کیفا حالوکا. سر اسکرول کریے گا جی سر، ایک سیکنڈ. نیچے اسکرول کریے. خلیل بخیر خالد والحمدللہ. کیفا حالوکا. جی خلیل بخیر والحمد للہ. وکیفا حالوکا انتا. خالد بخیر والحمد للہ. بخیرن بولیے. بخیرن. بخیر والحمد للہ. اچھا اور ایک چیز جو ہے سب کے لیے ہے. بخیرن. جی ہاں اور ایک چیز سب کے لیے ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے یہاں پہ جیسے اللہ ہے، اس سے پہلے اگر زیر آیا تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. للہ للہ نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، کیونکہ ایک جو ہے قاعدہ ہے کہ اللہ سے پہلے اگر زیر آیا تو ہم اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور اگر زبر آیا تو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے سب کو کلیئر ہے نا؟ ٹرانسلیشن کلیئر ہے؟ اسمی خالد، میرا نام خالد ہے. مسموکا، آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی خلیل، میرا نام خلیل ہے. کیف حالوکا، آپ کیسے ہیں؟ بخیرن والحمد للہ، اچھا ہوں، اللہ کا فضل ہے. وکیف حالوکا انتا، اور آپ کیسے ہیں؟ خالد نے کہہ رہا ہے بخیرن والحمد للہ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ دوسرا ہمارا لیسن، دوسرا کنورزیشن ہے الحوار الثانی. پہلے کیا تھا؟ الحوار الاول. اب آ گیا ہے الحوار الثانی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ کنورزیشن. میں کیسا پڑھوں؟ دیکھیے الحوار الثانی، الحوار الثانی، الحوار الثانی. ثانی کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ، اور یہ میل ہے کیونکہ اگر فیمیل ہوتا تو اس کے آخر میں جو ہے ایسی گولتا آ جاتی تھی. ایسا جو ہے گولتا آ جاتی تھی. یہ میل ہے اسی لیے الثانی آیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں جو ہے آپ کو یہ ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے انظر واستمع واعد. جلدی سے اس کا ترجمہ بول دیجیے. انظر واستمع واعد. ٹھیک ہے، have a look، استمع listen carefully، واعد and repeat. چلیے پھر اب جو لیسن آ رہا ہے، اب جو کنورزیشن ہم پڑھنے والے ہیں، پہلا کنورزیشن تھا میسکولائن بیسڈ. اب جو کنورزیشن آپ پڑھنے والے ہیں سیکنڈ والا، وہ بیسڈ ہے فیمینائن پہ. ٹھیک ہے، تو پلیز پے اٹینشن. پہلے میں پڑھ لوں گا، اس کے بعد پھر کوئی آپ لوگوں میں سے ٹرائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحوار الثانی، یہ پورا پڑھنا ہے میں جو پڑھ رہا ہوں. الحوار الثانی انظر واستمع واعد. انظر واستمع واعد. ٹھیک ہے، دو اس میں کیریکٹر ہے، ایک کا نام ہے خولہ، دوسرے کا نام ہے خدیجہ. ٹھیک ہے، اور عربی میں جو ہے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی ورڈ جو ہے فیمیل کے ہوتے ہیں، جو بھی ورڈ فیمیل کے ہوتے ہیں، تو اس نام اگر کسی کا فیمیل ہے اور وہ ورڈ بھی مؤنث ہے تو اس پہ دو پیش کی بجائے ہم ایک پیش پڑھتے ہیں. جیسے یہ ہم پڑھیں گے خولتو، خدیجتو. آج کے لیے اتنا ہی یاد رکھیے، خولتو اور خدیجتو. اب اس کے بعد دیکھیے خولہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، خدیجہ جواب دے رہی ہے وعلیکم السلام. خولہ اسمی خولہ مسموکی. یہاں پہ کاف زیر کی آیا، دیکھیے کوئی بول سکتے کیوں آیا؟ کاف زیر کی کیوں آیا؟
کیونکہ وہ فیمینائن ہے. جزاک اللہ. فیمینائن بولیے، فیمیل مت بولیے، فیمینائن. تو خدیجہ جو ہے جواب دے رہی ہیں اسمی خدیجتو، اسمی خدیجتو، اسمی خدیجتو. پھر وہی سوال جو اوپر میسکولائن کے کنورزیشن میں ریپیٹ ہوا تھا، کیف حالکی، خولہ پوچھ رہی ہے کیف حالکی، تو خدیجہ جواب دے رہی ہے بخیر والحمد للہ. اچھا اب آپ جو ہے مائی نیم از خدیجہ کہیں گے آپ، لیکن عربی میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو صرف یاد رکھنا ہے کہ خدیجہ کے لاسٹ میں جو تا ہے اس پہ تنوین نہیں ہے بلکہ ایک پیش ہے. ہمیشہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، خدیجہ، ٹھیک ہے. جب آپ روانی سے پڑھیں گے، حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا خدیجتو، خولتو، ادروائز ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم نام میں کیا کرتے ہیں، آخر میں اس کو جزم دے دیتے، جیسے ہم کہیں عبداللہ، فاطمہ، ٹھیک ہے. اسی طرح میں کہا کہ خولہ، خدیجہ، عائشہ، حالانکہ وہ کیا ہے عائشتو، لیکن ہم بولتے ہیں رکتے وقت بولتے ہیں عائشہ. چلیے خدیجہ جواب دے رہی ہیں بخیر والحمد للہ. اور اس کے بعد وکیف حالکی انتی، یہ واپس خدیجہ خولہ سے پوچھ رہی ہیں کہ اینڈ ہاؤ آر یو، ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، ہاؤ ڈو یو ڈو. تو خولہ جواب دے رہی ہیں بخیر والحمد للہ. سیم کنورزیشن ہے، صرف آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلا والا میسکولائن کے لیے ہے اور دوسرا والا فیمینائن کے لیے. کلیئر ہے؟ چلیے ایک پارٹیسپینٹ پڑھیں گے، پہلے اس کو سنیے اچھا، اس کے بعد پھر دوسرے کی طرف ہم جاتے ہیں. جی محمد اسرار. جی سر. بسم الله. الحوار الثاني، انظر واستمع وعد وعد وأعد وأعد طيب. وعد خولة. السلام عليكم خديجة. وعليكم السلام. خولة. اسمي خولة. ما اسمك؟ خديجة. اسمي خديجة. خولة. كيف حالك؟ خديجة. بخير والحمد لله. وكيف حالك؟ وكيف حالك أنت؟ خولة. بخير والحمد لله. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. چلیے نیکسٹ پڑھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم یہ دیکھیے اللہ اعوذ الرحمن باللہ الرحیم. نے بولنا اعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. قولا. السلام علیکم خدیجہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کمس کمس کمس. قولا. اسمی قولتم. اسمی خولہ. اسمی قولہ. ہاں مسمو کی. مسمو کی. مسمکی. خدیجہ. اسمی خدیجہ. اسمی خدیجہ. قولا. کیفا حالکا. حالوکا بولے تو میل ہو جاتا پھر وہ. حالکی. ہاں خدیجہ. ذرا سر نیچے سکرول کیجیے. ایک منٹ جی یاد نہیں ہوا اب تک. چلیے پڑھی. سوری یا اللہ. جی پڑھی. قولا. کیفا حالکی. خدیجہ. بخیر والحمد للہ. وکیفا حالک انت. نہیں غلط غلط، پھر سے پڑھیے. وکیفا حالکی انت. انتا نہیں، انتا بولے تو میل ہو جاتا.
انتی ہاں قولا بخیر والحمد للہ یہ دیکھیے آپ بولیے میرے ساتھ، بولیے ایک بار، بخیرن. بخیر والحمد للہ. ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھے، لیکن پریکٹس کی ضرورت ہے بیٹا. پریکٹس آپ کرے تو آپ کا جو ہے زبان اچھی ہوتی. دیکھیے جی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو ہے تھوڑا سا آپ لوگ پروننسیشن پہ دھیان دیجئے، کیونکہ ابھی ابتدا ہے، میں اسی لیے فورس نہیں کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے آگے چل کے ہم ایک ورڈ کے لیے بھی آپ کو مطلب رعایت نہیں کریں گے. جو ورڈ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے. جی اچھی بات ہے. جزاک اللہ. اب اس میں دیکھیے جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسمی میرا نام، اسمی میرا نام، اور اس کے بعد ہے بخیرن کا مطلب ہے خیریت سے ہوں. انا بخیرن، انا اس میں کیا ہے؟ چھپے ہوا ہے، کیونکہ سننے والے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ بخیرن آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں الحمدللہ. تو ویسے ہی عربی میں بخیرن کا لفظ بولتے ہیں، ورنہ اصل میں وہ کیسا ہے؟ انا بخیرن، میں اچھا ہوں، میں خیریت سے ہوں. تو انا کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے بخیرن، بخیرن والحمدللہ. ٹھیک ہے. چلیے ایک لاسٹ بار پڑھ لیجئے، اس کے بعد ہم جو ہے آگے بڑھیں گے. اکبر الدین. جلدی پڑھیے تھوڑا، ہم کو جو ہے پھر آگے بڑھنا ہے. شاید نہیں ہے، انمیوٹ کریے، میں آپ کو جو ہے پرمیشن دے رہا ہوں. ہاں چلیے. خولت السلام علیکم. ختیجہ وعلیکم السلام. خولت اسم خولہ اسم خولہ. ما اسمکا مسموکی. مسمکی. ہاں بیٹے، کاف کے نیچے زیر کیوں دے رہے ہیں؟ آپ بول سکتے؟ سر وہاں زیر ہے. نہیں، وہاں زیر وہاں نہیں رہا تو بھی آپ زیر کیوں پڑے؟ بولیے، ہم جب سے بول رہے ہیں نا آپ کو. لاجک کیا ہے؟ ہم ابھی بولے نا بیٹا کہ اگر کوئی فیمینائن ہے تو ہم کاف زیر کی بولیں گے، اور اگر میسکولائن ہے، جیسے آپ بچے ہیں، بوائے ہے آپ، تو آپ کے لیے کیا بولوں گا میں؟ کاف زبر کا، مسموکا. بچی ہے تو کی. ٹھیک ہے. چلیے آگے. ختیجہ اسم ختیجہ. خولہ کیف حالک. حالوکا بولے تو حالوکا بولے تو انہیں بچہ ہو جاتا پھر. ٹھیک ہے سر. ختیجہ بخیر والحمد للہ. نہیں سمجھے؟ حالک انت. نہیں، وکیف حالوکا انتا بول تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدیجہ کو بچہ بنا دے رہے ہیں، آپ بوائے بنا دے رہے ہیں. وہ گرل ہے، تو گرل ہے سو ہم کو کیسا معلوم ہونا؟ حالوکی انتی بولنا. حالکی انتی. ہاں. خولت بخیر والحمد للہ. جزاک اللہ بیٹا، جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھے. لیکن پڑھیے، یہ صرف ریڈنگ سے نہیں ہوتا. اب اس کا میننگ سن لیجئے آپ لوگ. السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ کی برکت ہو. خدیجہ جواب دے رہی ہے وعلیکم السلام. اور خولہ جو ہے سوال پوچھ رہی ہے، خولہ جواب دے رہی ہے اسمی خولہ، اپنے آپ کو وہ انٹروڈیوس کرا رہی ہے، میرا نام خولہ ہے. مسموکی، آپ کا نام کیا ہے؟ تو خدیجہ جواب دے رہی ہے اسمی خدیجۃ، میرا نام خدیجہ ہے. خولہ کیف حالکی، آپ کیسے ہیں؟ خدیجہ کہہ رہی ہے بخیر والحمدللہ، کہ میں اچھی ہوں الحمدللہ. وکیف حالکی انتی، ٹھیک ہے، وکیف حالکی انتی، آپ کیسے ہیں؟ تو خولہ جواب دے رہی ہے بخیر والحمدللہ، کہ میں اچھی ہوں. تو یہ دو سبق میں ہم کیا کریں؟ ہم پڑھے ہیں کہ میسکولائن کے لیے کیسا ہم یوز کرتے ہیں،
اور ہم فیمینائن کے لیے کس طرح یوز کرتے ہیں. یہ دو کنورزیشن میں اگر کسی کو جو ہے کچھ جاننا ہو تو پوچھیے ورنہ ہم آگے چلیں گے. یہ دو کنورزیشن ہو گیا. الحمدللہ نو ڈاؤٹ الحمدللہ جزاک اللہ خیر. اب اس کے بعد یہاں پہ یہ دوسرا لیسن ہے مطلب تیسرا حوار ہے یہ الحوار الثالث. الحوار الثالث الحوار الثالث. حوار کے لیے ہم ورڈ کیا پڑھے؟ الحوار الثالث. الحوار الثالث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب الثالث کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ. تھرڈ ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیے تین پڑھ لیے. فرسٹ کو ہم جو ہے پڑھے ہیں حوار کے ساتھ الاول، دوسرے کے لیے ہم پڑھے ہیں الثانی، اور تیسرے کے لیے ہم پڑھے ہیں الثالث. الاول الثانی الثالث. الاول فرسٹ، الثانی سیکنڈ، الثالث تھرڈ. ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں ایک بار آپ اپنے طور پہ دوہرا لیجئے. الاول فرسٹ فار میل، الثانی سیکنڈ فار میل، الثالث تھرڈ فار میل. الاول الثانی الثالث. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے آپ کچھ بھی لگا دیجئے، جیسے حوارش لگا دیجئے آپ. الحوار الاول، الحوار الثانی، الحوار الحوار الثالث. ٹھیک ہے. الحوار الاول، الحوار الثانی، الحوار الثالث. یہ تین. الحوار الثانی، الحوار الثالث. ٹھیک ہے. الحوار الاول، الحوار الثانی، الحوار الثالث. فرسٹ کنورزیشن، سیکنڈ کنورزیشن، تھرڈ کنورزیشن. اچھا، قرآن کے پاروں کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ جزء کہتے ہیں. الجزء. اب آپ اسی سے بولیے پہلا پارا. کیسا بولیں گے؟ الجزء کا مطلب ہوتا ہے پارا، اس کے ساتھ آپ کو لگانا ہے الاول. الجزء الاول. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کے بعد سیکنڈ کیا ہے؟ الجزء الثانی. اور تھرڈ کیا ہے؟ الجزء الثالث. ٹھیک ہے. الجزء الاول، الجزء الثانی، الجزء الثالث. پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا. اب اس کے بعد پھر واپس کتاب میں آ جائیے. کتاب میں ہم جو ہے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا، میں آپ کو ہلکے سے خالی بول دیتا ہوں کہ اس میں کیا نیا آنے والا ہے. اسکرین دکھ رہا ہے میرا؟ نہیں، کتاب دکھ رہی ہے یا ورڈ فائل دکھ رہی؟ کیونکہ میرے پاس ابھی نہیں آ رہا. ورڈ فائل دکھ رہی ہے آپ کو یا جو ہے کتاب دکھ رہی ہے، بک دکھ رہی ہے؟ اچھا، میرے پاس جو ہے ورڈ ہی دکھا رہا ہے. تو بہرحال اس میں کل یہ ہم جو ہے کنورزیشن کو پڑھیں گے. کنورزیشن میں کیا ہے، کل جو آنے والا ہے آپ کو اس میں جو ہے انٹروڈکشن کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر کے بتلا رہے ہیں. پہلے کنورزیشن میں ہم صرف یہ سیکھے تھے کہ آپ اپنے آپ کا نام کیسا بولنا. اگر آپ میرے سے اپنے آپ کو جو ہے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو آپ پہلے بولنا اسمی، اس کے بعد بولنا آپ کا نام. اس کے بعد آپ کو میرا نام جاننا ہے تو آپ میرے سے پوچھنا مسموکا. پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کیف حالوکا، تو آپ کہیں گے بخیر والحمدللہ. پھر آپ میرے سے پوچھیں گے وکیف حالوکا انتا، پھر میں آپ کو جواب دوں گا بخیر والحمدللہ. یہاں تک ہو گیا. اب آج کے کنورزیشن میں جو ہم کل پڑھیں گے اس میں اور ایک نئی چیز کیا آ رہی کہ اب بات آگے بڑھی کہ بھائی آپ کہاں سے ہے. اچھی بات بیٹا، ٹائم اپ ہو گیا تو آپ لیو کر دیجئے نا، 2 منٹ تو دیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیے ٹھیک ہے، کل جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ.
بہت شکریہ آپ لوگ جوائن کیے، جزاکم اللہ خیرہ. کل ہم جو ہے انشاءاللہ پھر یہی ٹائم پہ ملیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.